میرے مولا، تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی ہے۔ وہ شازیہ خشک تھیں۔ 2 روز قبل معمول کے ہفتہ وار درس کی محفل تھی۔ ایک خاتون نے 2-3 بار ہاتھ اٹھایا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ وہ سامنے شرکاء کے ہمراہ فرشی نشست پر تھیں۔ درس کے بعد میں نے سمٹتے ہوئے اپنے برابر صوفے پر ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ جھجک رہی تھیں، اصرار پر آ گئیں۔ درمیانہ عمر کی سرخ و سفید باحجاب خاتون نے 3 نصیحتیں کی: نماز کی پابندی، غیبت نہ کریں اور استغفار کو لازمی پکڑ لیں۔ پھر انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام شازیہ خشک ہے۔ میں ہر کنسرٹ میں اسٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی۔ دل تو کہتا تھا کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر مجبوری تھی کہ یہ میرا پیشہ بھی تھا۔ جب جنید جمشید نے تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو دل مضطرب رہتا تھا کہ مسلمان ہونے کا کوئی تو حق ادا کر جاؤں۔ ایک دن وہ تذکیر کا پروگرام کر کے نکل رہے تھے۔ میں نے راستے میں روک کر سلام کیا، ان سے کہا مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے۔ بولے میری بہن، وقت آئے گا، ابھی کچھ وقت ہے۔ بس میرا اضطرار بڑھتا گیا کہ وہ وقت کب آئے گا۔ پھر میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اس گناہ کی زندگی کی طرف اب پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ خواتین دم بخود ان کی آپ بیتی سن رہی تھیں۔ ان کے جذبات چہرے سے عیاں تھے۔ بولی ایمان اپنے ساتھ اتنی بڑی آزمائش لاتا ہے، مجھے اس راستے پر آ کر اندازہ ہوا۔ سورہ عصر میں اس لیے حق کے ساتھ صبر کا ذکر ہے۔ میں وہ دنیا چھوڑ آئی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر نکل کھڑی ہوئی ہوں۔ سب کشتیاں جلا چکی ہوں۔ آپ سب میرے لیے استقامت کی دعا کریں۔ کثرت سے پڑھتی ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ میں ہر ہفتہ کئی لاکھ روپے کماتی تھی۔ میں کنسرٹس پہ بہت کامیاب ہوتے تھے۔ میں نے بے نظیر کی ذاتی طیارے میں ان کے ساتھ ازبکستان کا سفر کیا ہے۔ دنیا کے 50 ملکوں میں نے پرفارم کیا، مگر مجھے سکون اس راستے پر آ کر ملا ہے۔ میں نے جاؤ حشمت سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی۔ رشتوں ناتوں سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے۔ شاید دنیا والوں کی نظر میں نے خسارے کا سودا کیا ہے، مگر مجھے جو آسودگی نصیب ہوئی ہے اس پر شوبز کی شازیہ خشک جیسی 50 گلوکاریں قربان۔ اپنی باقی زندگی سے سابقہ زندگی کے گناہوں کی تلافی کی کوشش کروں گی۔ شرکاء مجلس دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے، اور میرے تصور میں وہ شازیہ خشک تھیں جو محفل لوٹ لیا کرتی تھیں۔ ان کے سٹیج پر آتے ہی مجمع چارج ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ فنکارہ کی حیثیت سے دلوں پر راج کرتی تھیں۔ ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی۔ قلب کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ الٹا پلٹا رہتا ہے۔ خواتین ان کو گلے لگا رہی تھیں، مبارکباد دے رہی تھیں۔ جب انہوں نے فرمائش پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حمد پڑھنا شروع کی کہ میرا دل بدل دے مولا، میرا دل بدل دے، تو خواتین کے لیے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ کمرہ سسکیوں سے گونجنے لگا، کیونکہ آج انہوں نے ایک بدلا ہوا دل اپنے درمیان جو دیکھا تھا۔